امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا مکتوب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفی انہو کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، طلباء، معلمات اور طالبات کی خدمت میں کعبہ مشرفہ کے گرد گھومتا ہوا، گنبد خضرا کو چومتا ہوا، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے روزہ داروں کی برکتوں سے مالا مال جھومتا ہوا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کی۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر خوشی کے دن آنے لگے۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا، شعبان المعظم میں ندامت کے اشکوں سے آب پاشی کی جاتی، اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ رجب المرجب کے قدردانوں، تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے اور کسب حلال میں رکاوٹ نہ ہو، ماں باپ بھی منع نہ کریں تو جلدی اور بہت جلدی مسلسل 3 ماہ کے یا جس سے جتنے بن پڑیں اتنے روزوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا کفل مدینہ بھی لگائیں۔ کاش گھر گھر میں اور میرے تمام مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں روزوں کی بہاریں آ جائیں۔ بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے۔ رجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ داروں کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار خدمت معظم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے۔ فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ دار ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلائے، جھوٹی تواضع نہ کرے، اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں، تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو جائے، بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ، یعنی اللہ عز و جل برکت دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائیں تاکہ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں۔ یہ اظہار ریا نہیں۔ حضرت سیدنا بلال کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھا لیتے ہیں اور حضرت بلال اس کے عوض جنت میں کھائیں گے اور بدلہ اس سے بہتر ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ واقعی اس وقت روزہ دار کی ہر ہڈی و جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح کرتی ہے جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا، مگر آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مطالعہ کر لیا ہو تب بھی دونوں رسالے کفن کی واپسی مع رجب کی بہاریں اور آقا کا مہینہ پڑھ لیجئے۔ نیز ہر سال شعبان المعظم میں فیضان سنت جلد اول کا باب فیضان رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔
ہو سکے تو عید معراج النبی کی نسبت سے 127 یا 27 رسالے یا حسب توفیق فیضان رمضان بھی تقسیم فرمائیں اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیں۔ تمام اسلامی بھائیوں سے بالعموم اور جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ قاری صاحبان، اساتذہ، ناظمین اور طلباء کی خدمتوں میں بالخصوص تڑپتی ہوئی مدنی التجا ہے کہ برائے کرم میرے جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کی کھالیں اور دیگر عطیات جمع کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیجیے۔ اسلامی بہنیں دیگر اسلامی بہنوں اور محارم کو عطیات کی ترغیب دلائیں۔ خدا کی قسم مجھے ان اساتذہ اور طلباء کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوتی ہے جو اپنے گاؤں یا شہر میں جانے کی خواہش کو قربان کر کے رمضان المبارک جامعات میں گزارتے اور اپنی مجلس کی ہدایات کے مطابق چندے کے بستوں پر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ جو اساتذہ اور طلباء بغیر کسی عذر کے محض سستی یا غفلت کے باعث عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میرا دل روتا ہے۔ خصوصی مدنی پھول جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں چندہ اکٹھا کرنا چاہیں، انہیں چندے کے ضروری احکام معلوم ہونا فرض ہیں۔ ہر ایک کی خدمت میں تاکید ہے کہ اگر پڑھ چکے ہیں تب بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 107 صفحات پر مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کا دوبارہ مطالعہ فرما لیجئے۔ یا اللہ عز و جل رمضان مبارک میں چندے اور بقرہ عید میں کھالوں کے لیے کوشش کر کے جو عاشقان رسول میرا دل کو خوش کرتے ہیں تو ان سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جا، اور ان کے صدقے مجھ پاپی و بدکار گناہ گاروں کے سردار سے بھی سدا کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ عز و جل جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہن عذر نہ ہونے کی صورت میں ہر سال 3 ماہ کے روزے رکھنے اور ہر برس جمادی الاخری میں رسالہ کفن کی واپسی اور ماہ رجب المرجب میں آقا کا مہینہ اور شعبان المعظم میں فیضان رمضان مکمل پڑھ یا سن لینے کی سعادت حاصل کرے، مجھے اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی طرف سے رجب المرجب کی 27ویں شب جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں تمام اسلامی بھائی از ابتدا تا انتہا شرکت فرمایا کیجئے۔ نیز 27 رجب شریف کا روزہ رکھ کر 60 ماہ کے روزوں کے ثواب کے حقدار بنیے۔ رجب کی بہاروں کا صدقہ بنا دے، رجب کی بہاروں کا صدقہ بنا دے ہمیں عاشق مصطفیٰ یا الہی۔ سبحان اللہ۔ اسی مکتوب میں امیر اہل سنت نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے بدنی پھول بھی عطا فرمایا ہے۔ 5 وقت نماز کے بعد سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر یا نورو 11 بار ایک سانس میں پڑھیے اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نابینائی، نظر کی کمزوری اور آنکھوں کے جملہ امراض سے تحفظ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے اندھا پن بھی دور ہو سکتا ہے۔ مدنی التجا یہ مکتوب ہر سال جمادی الاخری کی آخری جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بر اجتماع جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ میں پڑھ کر سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔